بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے نظم و نسق اور نیک دلی کی وجہ سے اس کی رعایا بہت چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس ملک کے لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس سے ملک بھی خوب ترقی کر رہا تھا اور لوگ بھی آسودہ حال تھے۔ ان کا بادشاہ نہ صرف یہ کہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا، بلکہ وہ ایک امن پسند حکمران بھی تھا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی تھا جس کی عمر یہی کوئی 2-2.5 سال کی تھی۔ شہزادہ بہت ہنس مکھ اور کھلنڈرا تھا اور دن بھر محل میں گھٹنوں پر چل کر خوش ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے لیے پورے محل میں قیمتی قالین بچھوا دیے تھے تاکہ وہ آرام سے ان پر چلے پھرے اور مٹی وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور ملک بھی تھا۔ اس کا موجودہ بادشاہ کسی زمانے میں اسی ملک کا وزیر تھا، مگر پھر اس نے سازش کر کے اس ملک کے بادشاہ کو قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ تو اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک بات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ملک کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ ان چابیوں کو وہ ایک خفیہ جگہ چھپا کر رکھتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ پر بہت سختیاں کیں تاکہ وہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے، مگر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے چابیاں اس نمک حرام وزیر کے حوالے کر دیں تو وہ اسے مروا دے گا، اس لیے وہ چپ چاپ ہر اذیت سہ لیتا تھا۔ وزیر ایک لالچی آدمی تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی آس پڑوس کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر فوج کی مدد سے چڑھائی کر دی اور ان پر قبضہ کر کے ان کی ساری دولت ہتھیا لی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اسے یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ جس ملک پر بھی چاہے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پڑوسی ملک بہت خوشحال ہے، نہ صرف اس کے خزانوں میں بہت مال و دولت ہے بلکہ رعایا بھی بہت امیر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک روز اس نے اچانک رات کی تاریکی میں اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ آسانی سے پڑوسی ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اس کا بادشاہ نہایت زیرک اور سمجھدار تھا۔ اس کی نظر حکومت کے ہر شعبے پر ہوتی تھی۔ اس نے فوج کو بھی پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس کی فوج نے بڑی جواں مردی سے اس مکار بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اس کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا سا ایک سما تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اپنا ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا جس کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس شکست نے اس مکار بادشاہ کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا، اس نے اپنے ملک کا بھی ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا۔ وہ اپنی اس عبرتناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے چند خاص آدمی بھیج کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کروا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے وہ اس بادشاہ سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت بھی۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل میں آیا تو وہاں پر ایک کوہرام برپا ہوا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شہزادے کی کنیزیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ ملکہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ محل کے محافظ الگ پریشان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی نے شہزادے کو اغوا کر لیا تھا اور اب انہیں بادشاہ کے عتاب کا ڈر تھا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی گمشدگی کے متعلق پتہ چلا تو خود اس کا غم سے برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیروں اور شہر کے کوتوال کو طلب کیا اور انہیں اپنے محل کے پائیں باغ میں لا کر ان سے واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ سب نے ہی یہ کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ سب کا ہی یہ خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بادشاہ کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر سامنے کے درخت میں آ کر گڑ گیا۔ کوتوال نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیر کو درخت سے نکالا۔
تیر میں ایک ریشمی تھیلی بندھی ہوئی تھی اور اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا۔ تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی عزیز ہے تو فوراً جنگ کے دوران ہمارے جتنے علاقے پر بھی قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص سونے کی اشرفیاں بھی تاوان کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری یہ شرائط منظور ہیں تو اپنے کسی آدمی کے ذریعے خط بھیج کر ہمیں فوراً مطلع کرو۔ اس خط پر اسی مکار بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ اس کا وزیر خاص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس سے جو معلومات ہمیں ملیں گی ان کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر پسند آ گئی۔ وہ واپس محل آیا، ملکہ کو تسلی دی اور پوچھنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کے اس بدنیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کوتوال کو ہدایات دے دی تھی اور اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کوتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام دلاور تھا۔ اسے بھی اس واقعے کی سنگن مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ٹھانی کہ وہ ان کی مدد کر کے رہے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کوتوال سے بات کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ محل کی ان کنیزوں اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کی نگہداشت پر مقرر تھے۔ کوتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھیں کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ دلاور محل آیا اور کنیزوں اور غلاموں کے نگران سے کہا وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمے شہزادے کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان میں سے دلاور کے سامنے پیش کر دیے گئے، مگر ایک کنیز جس کا نام گلارا تھا وہ غائب تھی۔ ایک کنیز نے دلاور کو بتایا کہ شہزادہ دلارا ہی سے سب سے زیادہ مانوس تھا، وہی اس کا خیال رکھتی تھی اور شہزادہ کھانا بھی اسی کے ہاتھوں سے کھاتا تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے نگران نے دلاور سے کہا، میں ابھی اپنے آدمی دلارا کے گھر بھیجتا ہوں، وہ اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ مگر دلارا گھر پر نہیں ملی۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے محل جانے کے لیے نکلی تھی اور اب تک واپس گھر نہیں آئی ہے۔ اس کی گمشدگی نے سب کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ دلاور سوچ میں گم تھا۔ اب اسے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ دلارا کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے شام تک اس سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہی محل سے ایک ہرکارا آیا اور کوتوال سے کہا کہ اسے بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ کوتوال نے دلاور کو بھی ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دلاور نے سب سے پہلے پورے دن کی روداد بادشاہ کے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ننھے شہزادے کی جدائی میں انہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تمام علاقہ واپس کر کے اور 5 لاکھ اشرفیاں ادا کر کے اپنے شہزادے کو اس مکار بادشاہ سے آزاد کروا لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک خط بھی لکھ کر اس پر اپنی شاہی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب تم کسی ایسے بااعتماد آدمی کا بندوبست کرو جو اسے وہاں تک پہنچا کر ہمارا شہزادہ ہمیں واپس لا دے۔ کوتوال نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام بہت اہم ہے۔ اجازت ہو تو میں دلاور کو یہ کام سونپ دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کام کے پیچھے دلارا کا ہاتھ ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ غداروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ گیا۔ رات ہونے والی تھی مگر چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے دلاور بادشاہ کا خط لے کر سفر پر نکل پڑا۔ وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ندی نالے اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا وہ آدھی رات کے وقت پڑوسی ملک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھکا سا نظر آنے لگا۔ ایک جگہ اسے جنگل نظر آیا، وہاں پر ایک ندی بھی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر خود بھی سستا لے
اور گھوڑے کو بھی آرام کرنے دے۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑا روک کر اس پر سے اتر گیا اور اسے پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ دلاور کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ پھل نکالے اور انہیں کھاتے ہوئے جنگل میں آگے کی طرف نکل گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔